کا مقابلہ کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی انشاءاللہ۔ اور میں کہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا کہ ایسی باطل نظریے اور باطل طبقے کے خلاف اگر میں اکیلا بھی لڑوں گا تو انشاءاللہ سواد اعظم کہلاؤں گا۔ میرے محترم دوستو، آج کچھ پتہ چلا کہ چینج رجیم کون ہے، کس کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ کہتے ہیں بین الاقوامی سازش کے تحت مجھے اقتدار سے نکالا گیا، بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو نہیں نکالا گیا، بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو لایا گیا تھا۔ ہم تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہارے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہیں، اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میرے ملک کے اشرافیہ ایلیٹ کلاس، چاہے وہ کسی ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہو، ان کے گھروں کے اندر ان کو سپورٹ ملی ہے، وہ بین الاقوامی نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ ہم نے کوئی معمولی جنگ نہیں لڑی، لیکن ان کو اقتدار سے اتارنا یہ کافی نہیں ہے۔ ابھی اس کے نام و نشان کو اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی مٹانا ہے، تو لہٰذا ہتھیار نہیں ڈالنے، میدان جنگ میں رہنا ہے، سیاسی جنگ لڑنی ہے، آئین کی جنگ لڑنی ہے، لیکن پبلک کو بتانا ہے۔ اور میں علماء کرام سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی طاقت ہمارے نوجوان کے اخلاق کو تباہ کرتا ہے، بڑے چھوٹے کا فرق ختم کرتا ہے، اپنے بزرگوں سے اس کی نسبت کو ختم کرتا ہے، تو سب سے پہلا فرض علماء کرام کا بنتا ہے کہ وہ گلی گلی، کوچے کوچے، مسجد مسجد، مدرسہ مدرسہ جا کر قوم کو اسلام کی راہ بتائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اور اگر ان کو یہ خیال ہے کہ میرے پاس بھی کچھ مولوی ہیں، تو اس طرح کے مولوی حضرت فرنگی کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، ان سے مروب نہ ہونا۔ یہ ہمارے علماء کرام کی چھٹی انگلی ہے جسے ہم نے کاٹ کر پھینک دیا ہے۔ یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے، ذلیل ہے۔ یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے، ذلیل ہے۔ یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے، ذلیل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، عدلیہ ایک ادارہ ہے، اور عدلیہ کسی بھی ریاست کے لیے ایک ناگزیر ادارہ ہوا کرتا ہے، اور اس کا احترام ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کی عزت و توقیر ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک فرد اپنی ذات میں جج کے عہدے پر فائز ہو کر اپنے رویے سے متنازع بن جاتا ہے، اور وہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ میں نے ایک فریق کو تحفظ دینا ہے، عدلیہ کے ادارے کو میں نے اس کے حق میں تسلیم کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے عدلیہ کو اور ادارے کو استعمال کرنا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوا کرتے ہیں۔ آپ فوری نتائج کو نہ دیکھا کریں۔ آپ نے فوری طور پر تو ایک فریق کو جسے آپ چاہتے ہیں ریلیف مہیا کر دی، لیکن دور رس نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اسی سے ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں، اسی سے ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے، میں اس میدان کا آدمی ہوں، درانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہاں پر منظم طریقے سے اداروں کے اندر کے لوگوں نے
جن کو میں شخصی طور پر بھی جانتا ہوں، انہوں نے ادارے کو استعمال کر کے ہمارے خلاف جھوٹے کیس نہیں بنائے، بنانے کی کوشش نہیں کی، لیکن ہم نے کیا جواب دیا؟ ہم نے کہا کہ ہمارے خلاف کوئی بھی فائل آئے گی، ہمیں اپنے کردار کا پتہ ہے، ہمیں اپنے دامن کا پتہ ہے کہ وہ کتنا اجلا اور صاف ہے۔ اگر تم نے بدنیتی کے ساتھ ہمارے دامن پر کالا داغ لگانے کی کوشش کی، وہ فائل ہم تمہارے منہ پہ مار دیں گے۔ تکبیر! جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، آج یہ لوگ ہمیں آزادی کا درس دیتے ہیں، جن کے آباء و اجداد کی پوری تاریخ غلامی سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے غلامی کے علاوہ کچھ سیکھا نہیں، آج وہ نئی نسل کو آزادی کا درس دے رہے ہیں۔ اس کو پتہ ہے آزادی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ برطانیہ جائیں اور کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگیں، ایک پاکستانی نژاد مسلمان کے مقابلے میں، تب بھی آپ آزادی کی بات کریں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں تمہارے پاس اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، تمہارے پاس انڈیا سے پیسہ آیا ہے، تمہارے یہاں گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی قونصلیٹ دیتا رہا ہے، پھر بھی تم آزادی کی بات کرتے ہو۔ اس میں پیجندلے اس پدے نخلاصے گی کابینہ کے دے ٹول خلق 15 کسان امریکنیان و غیر ملکیان غیر ملکی شہریت لار، جہاں جس کے کابینہ میں سارے مشیر اور کچھ وزیر بھی اور ان کے گورنر بھی یا امریکہ کی شہری یا یورپ کے کسی ملک کے شہری ہوں، وہ ہمیں درس دیتا ہے آزادی کا۔ تو ہم جانتے ہیں آزادی کس کو کہتے ہیں۔ آزادی کے لیے تیرے آقاؤں کے ساتھ میرے اکابر نے 100 سال سے زیادہ کا جہاد لڑا ہے۔ آزادی کا درس میرے پاس ہے، غلامی کا درس تیرے پاس ہے۔ مجھے اپنے آباء و اجداد کا کردار بھی معلوم ہے اور تیرے آباء و اجداد کا کردار بھی معلوم ہے۔ تمہیں اپنے آباء و اجداد کا کردار مبارک، مجھے اپنے آباء و اجداد کا کردار مبارک۔ ہمارے کردار پر انگلیاں اٹھاؤ گے، ہمیں معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، اور پھر ہم سے توقع رکھیں گے کہ ہم تمہاری خوشامد کریں۔ جتنا طاقتور سے طاقتور کوئی شخص ہے کسی بھی ادارے میں، میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دل کے کانوں سے سن لو کہ ہم نے کسی طاقتور کے رعب کو تسلیم نہیں کیا۔ اب انشاءاللہ العزیز اس وقت ایک حکومتی اتحاد موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایک جگہ کیوں اکٹھے ہیں، مذہبی لوگ، سیکولر لوگ، نیشنل پالیٹکس کرنے والے لوگ، قوم پرست لوگ، علاقائی، لیفٹ اور رائٹ، سینٹرلسٹ، سب اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک ملک دشمن عنصر پاکستان میں بیرونی فنڈنگ کے ذریعے، بیرونی سپورٹ کے ذریعے داخل ہو چکا ہے اور وہ ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور اداروں کے لوگ ان سے وابستہ ہیں۔ جب تک وہ ادارے کے اندر ہیں تب تک پتہ نہیں چلتا، جب وہ اپنی لباس اتار لیتے ہیں
اور اپنے لباس میں ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد پریس کے کلب کے سامنے کون لوگ اکٹھے ہو گئے، کن کے گھروں میں آنٹیاں رو رہی ہیں۔ دے خلکو میڑان ہو رہے وہ کور کے بے بیانو کو بات منہ مدروبو نہ کہی دادا خزن ہو کران زمونږ حاکمان جوړیږي نر ملا پختون ملا زمون ملا زمون ملا پختون ملا زمون ملا زمون ملا۔ ان چیزوں سے ہمیں نہ ڈرایا کرو۔ میرے ساتھیوں، میں پوری قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اب جو ضمنی الیکشن آئیں گے ایک پارٹی کی طرح لڑیں گے انشاءاللہ، ایک پارٹی کی طرح، کوئی یہ فرق نہ کریں۔ ملک ہے تو پھر سب ہم سب ہیں۔ آج ہم نے نظریاتی طور پر ملک کو بچانا ہے، اس کی جغرافیے کو بچانا ہے۔ اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، ایسے خامخواہ سیاسی بات نہیں کر رہا میں پہلے بھی جلسے میں کہہ چکا ہوں کہ اس نے کہا یا نہیں کہ پاکستان 3 ٹکڑے میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس سے اس کے ایجنڈے کا پتہ چلتا ہے یا نہیں۔ کشمیر کے بارے میں کہا تھا کہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، تو اپنی حکومت میں کر دیا یا نہیں کر دیا؟ ہمیں امانت سکھاتے ہو، ہمیں دیانت سکھاتے ہو، اور کشمیر کی پوری اسمبلی ایک آدمی نے پیسے سے خرید لی ہے، ایک آدمی، پوری اسمبلی کو۔ شاید آج غلام علی جان صاحب یہ سیاست ہے، یہ جمہوریت ہے۔ ملک کا آئین ہے، آئین کو اس کے معنی ہم نے پہنانے ہیں، آئین ہے معنی نہیں ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ہم ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ اگر یہ تہذیب چل رہی ہے، اگر یہ نظریہ فروغ پا رہا ہے، اس پہ ہمیں عوام کی تعاون کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے مشکل محسوس کی اور حکومت کے خلاف باتیں شروع کر دی، بلکہ جس قوم کے اوپر اس حکومت کی پالیسی کی وجہ سے یہ دن ہمیں بھی دیکھنے پڑے اور ان کو بھی دیکھنے پڑے، قوم کی اجتماعی وحدت اور باہمی اتحاد سے ہی ہم اس سے باہر نکلیں گے۔ موږ دا فیصله کړې ده چې په 2018 کې کومه پارټۍ کینډیډیټ رننګ و هغې ته به پاتې وي په دې الیکشن کې۔ مولانا صاحب دا سیلاب راغلی دی او تاسو لاهور باندې ټول جګړه روانه ده، میډیم پاغه لګېده، سیاستدانان هم پاغه لګېدي، سیلاب بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې راغلی سیلاب هېڅوک څه غم نه کوي، څه خبره کوي؟ زه تاسو ته یو خبره وکړم، تاسو دا خبره ډېره په موقع وکړله او زه ستاسو شکرګزار یم۔ قبل اس کے میں بہت شکر گزار ہوں میرے دوست کا کہ انہوں نے اس وقت جو عوام کو درپیش فوری مشکل ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہی بات پرسوں جب ہماری پی ڈی ایم کا اجلاس تھا تو زوم پر پرائم منسٹر بھی اس میں شریک تھے، وہاں یہ بات ڈسکس ہوئی اور اسی دن کی پرسوں کی کہ ٹیمیں بن گئی ہیں وزراء کی اور وہ سیلاب زدہ علاقوں کی طرف چل پڑے تاکہ وہاں پر مدد کی جائے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں سے اور انصار الاسلام کے رضاکاروں سے آپ مت دیکھیں اس بات کو کہ حکومت کا کوئی منسٹر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس کا مدد پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ آپ اپنے آپ کو آج سے نکلے گھروں سے، جو آپ کے پاس چھوٹا موٹا وسیلہ ہے وہ آپ متاثرہ لوگوں تک پہنچائیں، ان کو پانی سے نکالیں، ان کو محفوظ مقام پر لے جائیں، خیمہ مہیا کریں، خوراک کے لیے چندہ کریں ان کے لیے اور وہاں پہنچائیں، جو ریلیف آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کے اس علاقوں کے ورکر اور رضاکار وہ ریسکیو بن جائیں اس علاقے کے لیے، اور فوری طور پر میں ان کو آج آپ کی اس اجتماع سے ہدایات دیتا ہوں کہ فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں جا کر کام شروع کریں۔ کی جو تحریک ہے وہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے آئی تھی، اگر حکومت میں آ
نیوٹرل ہے اس کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے؟ اگر نیوٹرل نہیں ہے تو پی ڈی ایم یا حکومت کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیے ہم تو یہ چاہتے تھے، یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل رہے، اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے وابستہ رہے، لیکن حکومت صرف ایک پارٹی کے کچھ لوگوں کا وزارتوں کی کرسی پر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ حکومت جو عوام کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، یہ سب باہم مربوط ہو کر اس ملک کو مشکل سے نکالتے ہیں اور ترقی کے راہ پہ ڈالتے ہیں۔ تو اس وقت وزیر اعظم کے لیول پر، کیونکہ وہ یونٹی آف کمانڈ وہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ تو تمام اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو ان کے ماتحت آتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ کام بھی مل کر کر رہے ہیں۔ ہاں افراد سے شکایت ہو سکتی ہے، لیکن ادارے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں عدلیہ کے بھی ادارے سے کوئی شکایت نہیں، لیکن کیا ہر کیس جس پہ عمران خان کا فائدہ و نقصان ہو وہ 3 آدمی سنیں گے بس، اور کوئی نہیں ہے پاکستان میں؟ یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا؟ جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے، اس کی پارٹی کا رکن ہو۔ یہ چیزیں پھر محسوس ہوتی ہیں۔ تاثر جو پبلک کو ملتا ہے، جو ہمیں ملتا ہے، اس کے اظہار کا حق بھی ہمیں تو عدلیہ نہیں دیا ہے۔ ساری باتیں نہ پوچھا کرو نا، کچھ ہم پہ چھوڑ دو۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بڑے میں وہ لوگ جیرو والی کا نا وہ کرم والے